میں رات کے 10 بجے سڑک پر کھڑا ایک جسم فروش عورت سے ایک رات کا 20,000 طے کر چکا تھا۔ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دور سے ایک معصوم لڑکی جس کی عمر بامشکل 18 یا 19 سال ہوگی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب خدا کے لیے آپ مجھے لے جاؤ، آپ جو کہو گے میں کروں گی، بس بدلے میں میری مری ہوئی ماں کے کفن کے پیسے دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا تھا۔ یہ ان دھندے والی لڑکیوں نے نیا طریقہ نکالا تھا، ایموشنل بلیک میل کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر میں نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے کی طرف بڑے غور سے دیکھا۔ وہ اس عورت سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں نے کہا، سوچ لو، میں جو بھی کہوں گا وہ کرو گی۔ اس بار اس نے آنکھیں جھکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوٹل کی طرف دوڑا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب بھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے بات کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نمرا بتایا۔ میں نے ساری رات اس لڑکی کو استعمال کیا اور اس کا رقص بھی دیکھا، کیونکہ مجھے رقص دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے چند ہزار اس کی جھولی میں پھینک دیے اور کہا، آئندہ اس کام کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، میری مری ہوئی ماں کو کندھا دے دو، اب تو اسے کوئی کاندھا بھی نہیں دے گا۔ اچانک میرے اندر کچھ تھم سا گیا تھا، جیسے دل کی دھڑکن نے ایک لمحے کو رک کر اس جملے کو سنا ہو۔ میرے ہونٹوں پر جمع کہکا جو ابھی ابھی نکلنے کو تھا وہ گلے میں اٹک گیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھنے کے قابل نہیں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا سچ، اس کی خاموشی، اس کی تھکن، یہ سب کچھ مل کر میری ہنسی کو مار گئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی ہنسی واپس لاتے ہوئے کہا، اگر سچ میں تیری ماں مری ہے تو تجھے 50 لاکھ انعام دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے مڑی اور باہر کی طرف چل دی اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یوں ہی مذاق میں مجھے لگا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شریک ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا، یہ کھیل نہیں، یہ کوئی کرب ہے، کوئی کہانی جس کا آغاز تو ہو چکا ہے مگر انجام ابھی میرے اختیار میں نہیں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم اور بھی بوجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو کہ یہ بات سچ ہے یا وہ طنز جو میں نے کیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش رہے۔ میری گاڑی کے ہیٹر سے نکلتی گرم ہوا ہمیں جسمانی طور پر تو گرم رکھ رہی تھی، مگر اس رات کی سردی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سانسوں کو بھی منجمد کر دیتا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش تھی، گاڑی میں موسیقی بند تھی، ہیٹر کی گرمی مدھم ہو چکی تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی ہو گئی تھی جو نہ اجنبیت تھی نہ ہی قربت۔ بس ایک وزنی سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے پار جھانک رہی تھی، جیسے شہر کی روشنیوں میں کسی پرانی یاد کو تلاش کر رہی ہو، جیسے اسے علم ہو کہ میں مذاق میں ساتھ آیا ہوں، مگر وہ بھی شاید سنجیدہ ہو چکی تھی یا پہلے ہی سنجیدہ تھی۔ میری سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگیں، سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، آس پاس کے مکانات خستہ حال، بجلی کی تار لٹکتے ہوئے اور ہر نکڑ پر ایک اجنبی آنکھ۔ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی خوف نہ کوئی گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پر چل رہی ہو، روزانہ کسی جنازے کی طرف۔ پھر ہم ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے رکے۔ میں نے گاڑی بند کی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے کسی نے نہیں کھولا، وہ پہلے ہی نیم وا تھا، جیسے کسی نے وقت کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں خاص قسم کی بو تھی، بند کمرے کی، غربت کی، نمی کی اور موت کی۔ میرے قدم آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب 2 چھوٹے بچے بیٹھے تھے، دونوں کے چہروں پر نہ آنسو تھے نہ سوال، صرف ایک جامد ساکت سی ویرانی تھی۔ میری آنکھیں چند لمحے چارپائی پر جمی رہیں، پھر نمرا نے آہستہ سے بڑھ کر چادر کا ایک کونا اٹھایا۔ نیچے ماں کی لاش تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بند، لیکن چہرے پر ایسی تھکن جیسے برسوں کی جدوجہد تھم گئی ہو، جیسے وہ عورت جو اپنی عمر غربت، بیماری اور عزت بچانے میں گزار گئی ہو اور اب سکون میں ہو۔
میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا، آنکھیں نمی سے بھرنے لگی مگر میں نے ضبط کیا۔ میرے جیسا مرد جو اپنی دنیا میں غصہ خرید لیتا ہے، دکھ کا سودا کرتا ہے، آج اس چارپائی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ نمرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا، کل رات جب ماں کو بخار ہوا تو دوائیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے، میں نے قریبی دکان پر ادھار مانگا مگر دکاندار نے نظر ایسی ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں بھاگ آئی، رات بھر ماں کا جسم جلتا رہا، بچوں نے پانی پلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح سانس ٹوٹی اور میں سڑک پر آ گئی، شاید کوئی فرشتہ مل جائے یا کوئی تماشائی۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو بھوک، تھکن اور ندامت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج اس نے اپنا آخری کارتوس بھی چلا دیا ہے۔ میں نے گردن جھکائی اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں شور مچنے لگا۔ جس لڑکی کو میں سڑک پر ایک بہانے باز، شاید جھوٹ بولنے والی یا پھر عام سی کہانی باز سمجھ کر ہنسا تھا، وہ اب میرے غرور کے سامنے آئینہ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جھوٹ دیکھے تھے، سینکڑوں فریب، لیکن آج پہلی بار ایک سچ نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ نمرا نے پھر بات شروع کی، ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ گیا تھا، ماں نے درزن کا کام کیا، گھروں میں صفائیاں کی، لوگوں کے کپڑے دھوئے اور ہمیں کبھی دروازے پر بھیک مانگنے نہیں بھیجا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، ان میں روشنی نہیں تھی لیکن وہ خالی بھی نہیں تھی، جیسے وہ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر بھوک، ہر لمحہ بچے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں ابھی موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھ چکے تھے لیکن برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ نمرا کی باتوں میں اب بھی کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کوئی منت نہیں تھی اور نہ ہی الزام، وہ بس سچ کہہ رہی تھی اور وہ سچ میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ کل رات جب میں گھر آئی، ماں نیم بے ہوش تھی، میں نے سارا دن فاقے میں گزارا، اماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کے۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا، میں نے نظریں چرائیں، وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے اندر پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے تماشا سمجھا، ناچنے کو کہا، جس کی مجبوری پر ہنسا، وہ آج مجھ سے بڑی نکلی تھی، کردار میں، وقار میں، انسانیت میں۔ اس نے اپنے ضمیر کی آخری حد تک جا کر ماں کے جنازے کے لیے ناچ لیا، لیکن اپنی ماں کو کفن دینے کی خاطر کسی مول کا سودا کیے بغیر میں خود کو حقیر محسوس کرنے لگا۔ میری امیری، میرے الفاظ، میرے طنز، سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن وہ خاموشی سوال کر رہی تھی مجھ سے، میرے وجود سے، میرے انداز سے۔ نمرا نے چادر دوبارہ لاش پر ڈال دی اور بچوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میں کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، کچھ لمحے رک کر پلٹا اور ایک آخری بار اس کمرے کو دیکھا اور وہی میرے غرور کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کے کفن کی قیمت کیا تھی، یا شاید میری انا کا کفن اس دن بنا جا چکا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا لیکن قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ کمرے میں وہی خاموشی گونج رہی تھی مگر اب وہ خاموشی میرے اندر بول رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ، چالاکی، کاروبار اور فائدے میں گزاری تھی، لوگوں کو پرکھا، خریدنے اور بیچنے کا ہنر سیکھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان کی سچائی کے سامنے کھڑا تھا، ننگا اور بے بس۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول لیتے ہیں مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو لفظ دغا دے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں واپس پلٹا، نمرا کے قریب آیا جو ابھی بھی زمین پر بیٹھے بچوں کے بال سہلا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ ہاتھ لرز رہا تھا۔ 50 لاکھ کا چیک جو میں نے طنز میں کہا تھا اب وہ حقیقت بن رہا تھا اور ہر ہنسا میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بھر کر میں نے آہستہ سے نمرا کی طرف بڑھایا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں کپ کپی دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید اسی کو شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔
میری نظریں جھک گئیں۔ میں وہ مرد نہیں رہا تھا جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا تھا، میں اب ایک مجرم تھا، اس لمحے کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کی بجائے تماشا سمجھا۔ نمرا نے چیک اٹھایا، اس سے دیکھا، پھر آہستہ سے بچوں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، اس نے کہا۔ بچوں نے چیک کو نہیں سمجھا، وہ تو اب بھی اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر اس فیصلے سے جو پیسے کی بنیاد پر کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی، محنت کی، سچ بولی، اور جب کوئی رستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے وجود میں ایک ایسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے، آج معلوم ہوا عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نمرا نے کچھ دیر خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے محلے کے کسی شخص کو بلانا تھا، لیکن وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے، نہ باہر کی دنیا سے، وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نیک ہیں، ماں کو جانتے تھے۔ میں مسجد گیا اور مولوی صاحب کو جنازے کی اطلاع دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا کہ وہ نماز ادا کر کے آ رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کر بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نمرا نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی، لیکن لفظ ٹھیک تھے جیسے وہ ماں کو آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموشی تھی، مگر اندر کے ہر سانس کی آواز اب بلند لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نمرا کی دعائیں، اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے، ایک نورانی چہرہ، سادہ لباس، اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پر شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ایک لاش کے سامنے نہیں، اپنے نفس کے کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی کاندھا لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا، سب کچھ اتنی سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری لمحے میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نمرا نے آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھیں، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس نے ماں کی پیشانی کو چوما اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی بار زندگی میں کسی لاش کو کاندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب نے پوچھا، رشتہ؟ میرے ہونٹوں پر کچھ نہ آیا۔ لمحے بھر کو سوچا، جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میں کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ پہلی بار کسی بوجھ کو دل سے اٹھایا۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، زمین گیلی ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ دھل رہا تھا، غرور، تکبر، طنز، اور وہ فاصلہ جو میں نے خود اپنے اور سچائی کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ اور پھر ہم جنازے کے ساتھ نکل پڑے، خاموشی سے بوجھ کے ساتھ، سچ کی راہ پر، اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے، جنازہ ہمارے کاندھوں پر تھا، مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی، امام صاحب آگے آگے چل رہے تھے، ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے، ان کے چہرے پر روشنی تھی اور ایک ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے والے، اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر ایک کی نظر بار بار نمرا پر جا رہی تھی جو چادر لپیٹے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی، میں صف میں سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔
میرے الفاظ اندر کہیں الجھ چکے تھے، دل کی زبان بس اتنا کہہ رہی تھی کہ اگر معافی کا کوئی در ہے تو وہ آج کھل جائے، اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے انسان بننے کا تو شاید وہ یہی لمحہ ہے۔ جب قبر کی طرف روانگی ہوئی میں نے دوبارہ کندھا دیا، کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور وہ خاموشی جس میں صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ قبر تیار تھی، جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی نمرا نے ایک لمحے کو زمین کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں لرزی، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ ایک خاموش گواہی۔ دفن کا عمل مکمل ہوا، امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے، میں وہیں کھڑا رہا، میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے، میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں، گرم کپڑوں، مہنگے کمرے اور بنا درد کی راتوں میں، مگر نہیں، میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نمرا قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی، دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے، اس نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا، میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا، ابو کب آئیں گے؟ یہ سوال تھا یا چھری؟ نمرا نے بچے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا، میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا، ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کر دوں، کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں، آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی، قدم آہستہ تھے، دل بوجھل، گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی، اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل، پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا، وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار میں نے خود کو دیکھا جیسا میں تھا، نہ جیسا دنیا کو دکھایا۔ اس رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا، میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا، دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب خاموش گواہ بنے کھڑے ہوں اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا مگر کوئی پرانا ورژن مر چکا تھا، وہ میں جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا، وہ مر گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نیا تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ۔ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کئی مس کالز تھیں، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرا کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں میں بھرے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہے جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی مگر آسمان کی سیاہی اب نیلاہٹ میں ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرا کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے اسکول کی طرف جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا، وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نمرا سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے۔
مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ، اس کے لہجے میں حیرت کم سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ نہ اس نے راستہ روکا نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی۔ ایک نیا سکون سا تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹے والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا۔ ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھجک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرا نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب سے اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا تھا لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی۔ اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام، بے صدا، مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے، اور پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی، نہ روکا نہ رخصت دی، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھیں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا، اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی طرف دیکھ نہیں پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دنوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو، جو گزر گیا وہ سبق بن گیا، جو آنے والا ہے وہ امتحان ہے۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتا میں نے نمرا کو دیا تھا، باقی چیک بک خالی تھی، اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے ایک کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کا بندوبست، نمرا کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کچھ بھی کر لوں اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ فون کی گھنٹی بجی، اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، وہ کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا، کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج میں منسوخ کر دوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ حیران ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی، وہ جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی خواب لکھا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا اور آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کچھ الگ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، بس شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں فائل کھولے بغیر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔
बाहर दिन निकल चुका था, सूरज रोशनी फैला रहा था, मगर मेरी आंखें किसी और मंजर को देख रही थीं। वो कच्ची गलियां, वो सादा घर और वो लड़की जिसकी खामोशी मेरे शोर को चाट गई। उस शाम मैं दोबारा निम्रा के दरवाजे पर गया। हाथ में कोई तोहफा, कोई चेक, कोई दिखावा नहीं था, लेकिन एक सफेद लिफाफा जिसमें बच्चों के स्कूल की तफसीलात और एक खाली सफा था जिस पर निम्रा जो चाहे लिख सकती थी। दरवाजा वही पुराना, मगर अब मुझे लगा जैसे वो मुझसे कम खौफजदा था। निम्रा ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर एक लम्हे को ठहर गई। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक खामोश तस्लीम थी। मैंने लिफाफा उसके हाथ में दिया और कहा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं बस तुम्हारे कदमों के नीचे से वो जमीन निकालना नहीं चाहता जिस पर तुम खड़ी हो। वो खामोशी से लिफाफा लेकर पीछे हट गई। दरवाजा बंद नहीं किया। ये उसकी तरफ से दिया गया वो एतमाद था जो लफ्जों में नहीं, वक्त में जन्म लेता है। बच्चों की हंसी अंदर से आ रही थी, वो खेल रहे थे। शायद थोड़ा सा भरोसा उनकी फिजा में शामिल हो चुका था। मैं पलटा और सड़क पर चलने लगा। शाम की धूप कमजोर हो रही थी और आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल रहा था। मैंने पहली बार उस रंग को महसूस किया, वो जो न दिन में होता है न रात में, वो जो सिर्फ उन लम्हों में जन्म लेता है जब कोई अपने अंदर की रोशनी से टूटकर जुड़ने लगता है। और अब मैं जुड़ने लगा था अपने अंदर से, उस बेहिस वजूद से जो बरसों तक सिर्फ कमाता रहा, जीता नहीं। निम्रा, उसकी खामोशी, उसका सच, वो अब एक आदत बन चुका था, एक आईना जिसमें खुद को देखे बगैर चैन नहीं आता था। और मैं रोज उस आईने के सामने खड़ा होता और कुछ और इंसान बनता चला जाता। रात आई, मगर वैसी ना थी जैसे पहले आती थी। पहले वो लम्हा थी सुकून का, सुस्त रवि का, खुद को भुलाने का। अब वो एक सवाल बनकर उतरती थी मेरे दिल, मेरे जहन, मेरे नफ्स पर। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, एक सफेद चादर मेरे सामने लहरा जाती। हर बार निम्रा की वो नजरें, वो सवाल मेरी हंसी के बीच में आ खड़े होते। ये कफन की कीमत है या मेरी इज्जत की? ये एक सवाल नहीं, एक आईना था। मैं दिन भर मसरूफ रहता, फाइलें, मीटिंग्स, मुहायदे। लोग अब भी वैसे ही सलाम करते थे, वैसे ही झुकते थे, लेकिन अब मुझे उन सब झुकने वालों की नजरें खाली महसूस होने लगी, जैसे वो सब कुछ होकर भी कुछ ना हो। एक दिन मेरा पीए बड़ी खुशी से मेरे कैबिन में आया, एक नई डील का खाका लेकर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फायदा ही फायदा। मैंने उसकी बात सुनी, सारा तज्जिया देखा, फिर आहिस्ता से कहा, इस डील में अगर किसी मजदूर को उसका हक नहीं मिलता तो ये डील मुझे नहीं चाहिए। वो चौंका, सर ये बिजनेस है, यहाँ एहसास नहीं फायदा देखा जाता है। मैं मुस्कुराया, पहले यही समझता था, अब बस एक औरत की आंखें देख ली हैं जो फायदे से बड़ी थी। वो खामोशी से चला गया और मैं खिड़की की तरफ मुड़कर शहर को देखने लगा। वही शहर जो हर दिन कुछ बेचता है, कुछ खरीदता है, मगर जमीर नहीं सुनता। मैं सोचने लगा, ये शहर निम्रा जैसे कितने चेहरों को निगल चुका होगा, कितनी सफेद चादरें होगी जो तमाशे में बदल गई, क्योंकि कोई हंसा, कोई तंज किया और कोई पलटकर न आया। उस शाम मैं निम्रा के दरवाजे पर नहीं गया, बस उसकी गली से गुजरा। दूर से देखा, बच्चे दरवाजे के बाहर खेल रहे थे। उनके कहके अब सच थे, पहले की तरह मसनूई या सहमे हुए नहीं। एक लम्हे को उनका हंसना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तायीद बन गया कि शायद मैं अब कुछ सही करने लगा हूँ। मैं अगले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल से मुलाकात की, बच्चों की तालीम, निम्रा की ख्वाहिशात, सब पर बात की। उन्हें बताया कि ये सिर्फ अतिया नहीं, जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि निम्रा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बच्चे जाने कि दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं, कुछ चिराग भी होते हैं। उसी शाम निम्रा खुद दफ्तर आई, खामोशी से दरवाजे पर खड़ी रही। मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठने का कहा, पानी पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही सफेद लिफाफा मेज पर रखा जो मैंने उसे दिया था, और उसमें वो सफा अब भी खाली था। मैंने देखा, फिर उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं खुद लिखना चाहती हूँ, लेकिन अपने लफ्जों में, किसी के दिए कागज पर नहीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, यही तो चाहता हूँ कि तुम खुद तय करो अपनी राह। निम्रा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। माँ के कपड़े सीते सीते बचपन गुजारा है, अब चाहती हूँ कि उन हाथों को इज्जत से इस्तेमाल करूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कल से तुम्हारे लिए एक उस्ताद होगा, और वो काम जो तुम्हारी महारत को मुआश में बदलेगा। वो जाने लगी तो रुककर बोली, साहब आप बदले हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, मैं अब असल में वही हूँ जो कभी कहीं दफन हो गया था, तुमने निकाल लिया। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर हिलाया
اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا مگر میرے دل میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اب دن اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کے اسکول سے واپسی کی تصویروں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، مگر اس بار خوشی سے۔ ان کی ہنسی، ان کی کتابیں، ان کے دوپٹے، وہ سب اب زندگی تھے، اصل، سچے اور روشن۔ اور نمرا، وہ اب محض ایک کہانی نہیں، ایک قوت بن چکی تھی، اور ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی، اور ہر قدم پر اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی، اور میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے دھیرے دھیرے اپنے پر سمیٹنے لگا تھا۔ جن لمحوں میں کبھی میں صرف اپنی کامیابی کے گیت گاتا تھا، اب ان میں ایک اور آہستہ راگ شامل ہو چکا تھا، نمرا کی خاموشی کا، بچوں کی مسکراہٹ کا، اور میری اندرونی بے چینی کا، جو اب نرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا تھا جب میں نے نمرا کو آخری بار دیکھا، اس کے بچوں کے اسکول کی رپورٹ پر دستخط کیے، اور ان کے چہروں پر وہ معصوم روشنی دیکھی جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن اس کی طرف سے ایک پیکٹ آیا، اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیض تھی، ہلکی سلائی، نہایت نفیس انداز، اور ساتھ ایک پرچی، پہلا لباس جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا، امید ہے پہنیں گے نمرا۔ میں نے وہ قمیض ہاتھ میں لی تو انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی بار اپنی کسی قیمتی شرٹ کی بجائے وہ قمیض پہنی۔ آفس گیا اور سب نے حیرت سے دیکھا۔ سر، آج تو بہت الگ الگ لگ رہے ہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج میں خود لگ رہا ہوں۔ پھر میں نے آفس کے بورڈ روم میں ایک نیا فیصلہ رکھا، ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ ترتیب دی جائیں، چھوٹے کارکنوں کو طبی سہولیات دی جائیں، اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ چونکے، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، کسی قرض کی ادائیگی پر تھا، وہ قرض جو نمرا کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا تھا۔ اس رات میں پھر نمرا کے محلے کی طرف گیا، لیکن گاڑی نہیں لی، پیدل چلا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے، اور وہ روشنی جو دور نمرا کے گھر کے باہر جلتی تھی مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، بچوں نے کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے۔ چاچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میرے لیے اعزاز تھا۔ وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں، سچائی سے حاصل کیا، وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ نمرا نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا جو وہ میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا، یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک خاموش سے خوشی جیسے چہرے پر ٹھہری ہو۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائی، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھی، اور جب جانے کو اٹھا تو نمرا نے پہلی بار کچھ مانگا، اگر کبھی وقت ملے تو ماں کی قبر پر چلیں، کچھ باتیں وہاں مکمل ہونی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں گے، وہ بھی سننا چاہتی ہوں گی کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے انسان بنا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش پل بن چکا تھا، جہاں لفظ کم، احساس زیادہ تھے، اور یہ احساس ہی اصل کہانی تھے۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی، اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں، وہ جو نمرا نے مجھے پڑھائی۔ دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتا۔ نمرا کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک وسعت تھی جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ میں اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ نمرا کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی، اور اس کی بنائی گئی قمیضیں اب شہر کے ایک چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھیں۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی جس نے کہا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ نمرا جب پہلی بار اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیے تو میں چونک گیا۔ یہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔
اس نے کہا تم نے ایک دن ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے نمرا، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنی ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور تھی، آج وہ ایک ایسی بیٹی بن چکی تھی، ایسی بیٹی جو میرے ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بغیر چھوئے، بغیر بولے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب نمرا نے مجھ سے نظریں ملائیں اور کہا اگر تم اس رات میرا مذاق نہ اڑاتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں، کیونکہ سچ یہی تھا، میرے طنز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ قدم میرے لیے سوال بن گئے اور اس کے لیے راستہ۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ ایک سمجھ تھی، ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولت، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے پوچھا یہ سب کیوں؟ اچانک میں نے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اصل ضرب تو میرے دل پر لگی تھی جس نے مجھے پہلی بار آدمی سے انسان بنایا تھا۔ نمرا اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی، اس کی قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت کی چھپتی ہوئی خوشبو، اور میں پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا، اس نے میرے وجود کو جڑ دیا، بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنایا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا، اور جو بچا وہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں تھی، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باپ ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلی، مگر کچھ چیزیں وہی رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی بار میں نے قدم رکھا تھا، وہ سفید چادر جس کے نیچے ایک زندگی نے خاموشی سے وعدہ لیا تھا، اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھیں۔ ہر روز، ہر سانس میں نمرا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار، اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان سا برپا کیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک، اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرا مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرا نے اب بچوں کو ایک بہتر سکول میں داخل کروا لیا تھا، وہ دونوں خوش تھے اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، اب صرف اتنا کہتا آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرا کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا، وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی، اور ایک عجیب سا احساس جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن ایک خط آیا، نمرا کی تحریر میں ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پر اترتے تھے۔ صاحب اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی،
اب میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ لوٹائیں خود کو، اپنے آپ کو۔ میں اب اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے اور میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرا، میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم، ہر بار ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے تھے، اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا: کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھی، اور نمرا نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میرے کردار کی معمار بن گئی، جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں، اور نمرا وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی بار واقعی زندہ۔